ڈاگ فائٹ کا چیمپئن F-16 پاکستان سمیت دنیا بھر کی فضائی افواج میں آج بھی اتنا مقبول کیوں ہے؟ F-16 لڑاکا طیارے نے اپنی پہلی پرواز سن 1974 میں بری تھی اور آج 50 سال گزرنے کے باوجود یہ لڑاکا طیارہ مختلف ممالک کی افواج کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ 50 سال پہلے تھا۔ اگر 50 برس پہلے اس لڑاکا طیارے کی آزمائشی پرواز کے دوران اگر پائلٹ حاضر دماغی کا مظاہرہ نہ کرتا تو F-16 پروگرام شاید کبھی آگے نہ بڑھ پاتا۔ جب پائلٹ 20 جنوری 1974 کو کیلیفورنیا میں ایئر فورس بیس میں جنرل ڈائنامکس وائی F-16 پروٹوٹائپ کے کاکپٹ میں بیٹھے تو ان کا مشن نسبتاً سادہ تھا، یعنی ایک تیز رفتار ٹیکسی ٹیسٹ جس کے تحت طیارے کو اپنے انجن کی طاقت کے تحت زمین پر آگے بڑھنا تھا۔ وائی F-16 کو صرف ایک ماہ قبل ہی عوام کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اس کی پہلی پرواز فروری 1974 کے اوائل تک نہیں ہوئی تھی، لیکن مستقبل کے اس معروف لڑاکا طیارے کو لے کر کچھ اور ہی عزائم تھے۔ جیسے ہی پائلٹ نے طیارے کی ناک کو زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور وائی F-16 نے اتنی تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا کہ طیارے کا لیفٹ ونگ اور دایاں ٹیل ٹارمیک سے ٹکرا گیا۔ اس پرواز کے بارے میں رپورٹنگ کرتے ہوئے لکھا کہ جیسے جیسے پائلٹ کو طیارے پر کنٹرول رکھنا مشکل ہو رہا تھا اور طیارہ بائیں جانب سلپ ہونے لگا تو پائلٹ کو احساس ہوا کہ انہیں آزمائشی ٹیسٹ کے طے شدہ حدود سے باہر نکلنا پڑے گا اور طیارے کے گرنے سے پہلے اسے اڑانا ہوگا۔ کچھ دل دہلا دینے والے لمحات کے بعد پائلٹ نے اتنی رفتار حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی پروٹوٹائپ ہوا میں جا سکے اور اڈے پر واپس اترنے سے پہلے ڈرامائی طور پر 6 منٹ طویل پرواز مکمل کر سکے۔ اپنی مہارت کی وجہ سے پائلٹ نے ایک ایسے طیارے کو زندہ کرنے میں مدد کی تھی جو انسانی یادداشت میں سب سے کامیاب طیاروں میں سے ایک بن گیا۔ گزشتہ 50 برسوں کے دوران 4600 سے زائد F-16 طیارے فیکٹری میں تیار ہو کر محو پرواز ہو چکے ہیں اور اس لڑاکا طیاروں کی پیداوار فی الحال رکنے کے کوئی آثار نہیں۔ F-16 رن وے پر اپنی پہلی آزمائشی ٹیسٹ کے دوران تباہ ہونے لگا تھا، لیکن پائلٹ کی حاضر دماغی نے اسے بچا لیا اور یہیں سے اس طیارے کی مقبولیت کا آغاز ہوا۔ اگر پائلٹ اپنے پہلے ٹیکسی ٹیسٹ میں وائی F-16 کو گرنے سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوتا تو دنیا کی بہت سی فضائی افواج میں شاید F-16 کی شکل میں کسی لڑاکا طیارے کی بڑی کمی ہوتی۔ اس طیارے کے ڈیزائن نے سول ایوی ایشن پر دیرپا اثرات مرتب کیے ہیں۔ مثال کے طور پر مسافر ایئر لائنز میں بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال اب عام ہو چکا ہے جسے سب سے پہلے F-16 طیارے میں استعمال کیا گیا۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ کوئی نہ کوئی F-16 طیارہ دن کے کسی بھی وقت دنیا کے کسی حصے میں محو پرواز ہو۔ سن 1978 میں امریکہ فضائیہ میں شامل ہونے کے بعد F-16 کو ناروے سے چلی سے سنگاپور تک دنیا کی 25 دیگر فضائی افواج نے اڑایا۔ ایک چھوٹے ہلکے اور انتہائی تیز رفتار ڈاگ فائٹر کے طور پر ڈیزائن کیے گئے F-16 نے زمینی حملے سے لے کر اینٹی شپنگ اور فوٹو جاسوسی سے لے کر زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل لانچرز کو تباہ کرنے کے کردار کو نبھایا۔ سن 2015 کے بعد یہ دنیا میں سب سے زیادہ فوجی فکسڈ ونگ طیارہ رہا ہے۔ خیال کہا جاتا ہے کہ 2000 سے زیادہ F-16 طیارے آج بھی عالمی سطح پر فعال ہیں۔ روس کے حملے کے بعد یوکرین نے مغربی ممالک سے جو فوجی امداد مانگی تھی، اس میں جدید ہتھیاروں کے ساتھ F-16 طیارے دینے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ یوکرین کے پائلٹ اس وقت ڈنمارک میں F-16 طیاروں کی تربیت حاصل کر رہے ہیں اور موسم گرما میں یوکرین کو ان طیاروں کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ رواں برس جنوری کے اوائل میں
F-16 طیارے حاصل کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہوگا۔ 5 دہائیوں تک کسی فرنٹ لائن لڑاکا طیارے کو سروس میں رکھنا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ دنیا میں فضائی افواج کو اب بھی F-16 طیارے کیوں چاہیے؟ شاید اس کی وجہ اس کے ڈیزائن سے متعلق کچھ حقیقی پہلو اور ویتنام جنگ میں فضائی لڑائی سے سیکھے گئے کچھ سخت سبق ہیں۔ ویتنام کی جنگ میں MiG 17 طیارے اور امریکی فضائیہ کے لیے بڑا چیلنج بن کر سامنے آئے تھے۔ 1960 کی دہائی کے دوران امریکہ نے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کی نئی ٹیکنالوجی کو دشمن کے طیاروں کو مار گرانے کے بہترین ہتھیار کے طور پر اپنایا تھا۔ جب 1965 میں ویتنام کی جنگ شروع ہوئی تو اس کے کچھ فرنٹ لائن لڑاکا طیارے جیسے F-4 کے پاس گنے نہیں تھے۔ امریکی فوجی منصوبہ سازوں کا خیال تھا کہ طیاروں کے میزائل کافی ہوں گے، تاہم میزائلوں سے لیس امریکی لڑاکا طیارے ویتنام میں جنگ بڑھنے کے ساتھ ہی چھوٹے اور چاق و چوبند اور سوویت ساختہ MiG لڑاکا طیاروں کا مقابلہ کرنے لگے۔ شمالی ویتنام کے کچھ MiG طیارے تقریباً سوویت طیاروں سے ملتے جلتے تھے، جو 1950 کی دہائی کے اوائل میں جزیرہ نما کوریا پر لڑتے تھے۔ ڈاگ فائٹ پہلی عالمی جنگ میں شروع ہوئی تھی جب چھوٹے ہوائی جہازوں کی رفتار ایک کار جیسی تھی، لیکن اب کئی سو میل فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھنے والا جیٹ طیاروں میں سے اسی طرح کی لڑائی ایک بالکل مختلف تجربہ ہے۔ تیز رفتاری کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ دیر تک سخت موڈ میں کشش ثقل کی قوتوں یا فورس کے تابع ہے، لیکن امریکہ میں سوویت طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اور پروگرام ترتیب دیا گیا۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں سوویت MiG 25 کے ابھرنے سے امریکی دفاعی سربراہان پہلے ہی پریشان تھے، جو ایک بڑا لڑاکا طیارہ تھا جو آواز کی رفتار سے 3 گنا زیادہ رفتار سے پرواز کر سکتا ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے MiG 25 کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور انٹرسیپٹر کے مطالبے کے نتیجے میں F-15 ایگل تیار کیا گیا، جو ایک بڑا اور تیز رفتار انٹرسیپٹر ہے جو ریڈار گائیڈڈ میزائلوں سے انتہائی اونچائی پر دشمن کے طیاروں کو مار گرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ F-16 کو ڈاگ فائٹ دو بدو جنگ کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن وہ کئی رولز میں انتہائی کامیاب رہا۔ ویتنام جنگ سے امریکہ نے جو سبق سیکھا اور یہ تھا اسے ایک ایسے چھوٹے چاق و چوبند طیاروں کی ضرورت ہے۔ F-16 کو سب سے پہلے ڈاگ فائٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جس کے تحت